کہتے ہیں کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے لے کر پانی پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گڑھا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی تو ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری اور بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی محاسب رکھنے ضروری ہوں گے، اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا اور اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے۔ ایک اور ذو فہم و فراست اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک الگ شعبہ قائم کرنا ہوگا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کے انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے نا۔ آج تو پھر کیا، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم و شان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبا آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر عظیم و شان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فاتح فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمہ کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہو رہا ہے۔ جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس گھڑے کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے ہوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط یہاں جمع کروائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ تو ناظرین، یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کرتا جاؤں کہ اس واقعے کا ہمارے سرکاری اداروں اور اہلکاروں سے مماثلت محض اتفاقی ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں مبشر لقمان صاحب کی۔ مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ڈنڈے کو تیل لگا لیا گیا ہے جڑا کہ پرویز الہی تنیا جا رہا ہے۔ جس جج نے کل ہر حالت میں پرویز الہی کو بازیاب کرانے کا کیس لگانا تھا انہیں کان سے پکڑ کر ملتان شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب نہ کوئی مجرم بچے گا اور نہ کوئی سہولت کار۔ تھوڑے انو بہتا سمجھو۔ مبشر لقمان۔
अब इसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ है जो रज़ी दादा साहब ने दिया है कि कतरी शहजादे की बुशरा बीबी को फ़ोन पर वार्निंग और शटअप कॉल, और कहते हैं कि आइंदा हमारा नाम इस्तेमाल करके अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हम आपके साथ वो करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खबरदार अपने गंदे कारोबार में हमारा नाम दोबारा इस्तेमाल किया तो। रज़ी दादा। वैसे समझ ये नहीं आती कि ये जो पीटीआई वाले लोग हैं वो मरियम नवाज़ का कितना मजाक उड़ाया करते, तो इंतहाई घटिया जो तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया अल्फाज बोलते थे और पता नहीं क्या क्या कुछ इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन अब इनको शर्म ना आई जब इनकी वो पिंकी पीरनी जो है कतरी शहजादे के साथ बंद कमरे में कुंडी लगा के मुलाकात करती है। अल्लाह हाफिज़।